مرد ہے مولانا صاحب سے پوچھنا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ میں جناب اصحاب ثلاثہ شامل تھے کہ نہیں؟ اصحاب ثلاثہ جناب حضرت عمر، ابو بکر، جناب عمر، جناب عثمان موجود تھے کہ نہیں جنازہ جناب رسول پاک کے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیتے ہیں جواب. یہ پلیز بتا دیں. یہ بتانے لگے بتاؤں گا، مگر میں آپ سب لوگوں سے یہ درخواست کروں گا کہ یہ بات جو ہے نا کہ ہم بیٹھے ہیں کہ دین کی باتیں کریں جیسے لوگ جڑے، وہی باتیں جو صدیوں ہو گئی ہیں ان کسی بڑی باتوں کو چھیڑتے ہیں، فساد اور شرارت پیدا ہوتی ہے، نفع کوئی نہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں اور یہ کیسی جھوٹی روایتیں بنی ہوئی ہیں کہ یہ وہاں موجود نہیں تھے؟ اب سے ساری دنیا جانتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ وہیں تھے. شیعہ حضرات تو بلکہ کہتے ہیں وہ امامت کرانے لگے تھے تو حضرت علی رضی اللہ کسی نے جا کے اطلاع دی ہے کعبی میں کہ وہ تو اس کے پیچھے متفق ہو گئے، تو انہوں نے کہا نبی کی امامت کوئی نہیں کرا سکتا، اللہ گلا پپلی پڑھو. یہ کہا اس لیے تھا کہ ابو بکر رضی اللہ امامت کرانے لگے تھے. تو کہاں ابو بکر گئے تھے؟ اور جو کہتے ہیں سقیفہ میں خلافت کا، وہ سقیفہ کہاں؟ لندن میں مسجد نبی کے ساتھ تو چبوترا تھا جہاں وہ اکٹھے ہوتے تھے، کہیں نہیں گئے تھے. مسجد نبوی کے اندر ہی شامل ہیں. اور یہ بھی پتا ہے کہ جو جھگڑا ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کو کہاں دفن کریں، کسی نے کہا مسجد اقصی لے جائیں، کسی نے کہا مکہ لے چلیں، کسی نے کہا بقیع میں کریں. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا یار میں نے رسول اللہ سے سنا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا نا اللہ وہاں اس کی جان قبض کرتا ہے، اس لیے یہیں دفن کرو. اسی پر فیصلہ ہوا. یہ ساری باتیں میری بھائی کتابوں میں موجود ہیں. باقی جھوٹی باتیں لکھنے والوں میں بھی کمی نہیں چھوڑی کہ یہ کئی دن بعد آئے اور پھر پچھتاتے رہے. وہ کئی دن بعد کہاں گئے تھے؟ برطانیہ چلے گئے. بات بھی آدمی کرے کوئی جس کا سر پاؤں ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ لوگ سقیفے کو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مولوی صاحب اس بات کا کیوں جواب نہیں دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے اور یہ سقیفہ جاتے ہیں؟ کیوں سقیفہ جاتے ہو؟ کہتے ہیں امامت کا امر اہم ہے. اگر امامت کا امر اتنا مہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے سے زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو. اگر کام اتنا اہم ہے تو یہ اللہ کو کیوں نہیں معلوم؟ تم کو پتہ چل گیا کہ اہم ہے، اللہ نے ادھوری چھوڑ دی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم؟ ان کو نہیں معلوم، ان کو تو پتہ تھا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں، خبر بھی دی ہے کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. اتنا اہم بات کہ جنازہ ادھر پڑا ہے، تم کسی اور کام سے جا رہے ہو. تم تو کہہ رہے تھے کہ ہم بڑے یار ہیں، ہم تو بڑے وفادار ہیں. جی اصل میں دیکھیں نا، آپ پہلے تشریح کی کتابیں پڑھیں نا. ہم تو چلو شاہ کی جو کتابیں وہ تو اہل سنت جماعت میں ہے نا. اگر آپ نہج البلاغہ پڑھیں، نہج الاسرار پڑھیں، مذہب اہل بیت پڑھیں، تو پھر اس میں تو وہ جو ہے نا مولا علیہ السلام کے فرمان ہے کہ وہ جو ہے نا میرے حق پہ جو ہے نا قبضہ ہوا ہے. پھر ہم کیا مولا علیہ السلام کو ان کو جھوٹا کہیں یا کس کو جھوٹا کہیں؟ نہ اللہ ہم نے جھوٹا کہیں. آپ نے ذکر کیا میں کہہ رہے تشیعوں کی کتابیں پڑھیں. میں یہاں جب بیٹھتا ہوں اسی لیے ساری دنیا کو کہتا ہوں کہ میں نے سب کا پڑھا اور میں سب کا احترام کرتا ہوں. میں ان لوگوں میں نہیں کہ سنیوں کی کتابیں موت بنا شیعوں کی نہیں، یہ کرتے رہیں جو جھگڑے کرتے. میں کہتا ہوں سب کی ہے، مگر جیسے سنیوں کی کتابیں شیعوں کی ان میں بھی کمزور روایتیں ہیں، ان میں بھی اسی لیے راوی لکھے گئے ہیں، وہ پرکھی جائیں گی نا. اب آپ نے نہج البلاغہ کا تذکرہ کیا، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا کہ حضور نے مجھے خلیفہ مقرر کر دیا. یہ کہیں نہیں. نہج البلاغہ میں جنہوں نے شرح کی وہ بھی ہار گئے. اور میں نے مفتی جعفر حسین مجتہد مرحوم سے ان کے سامنے پوچھا تھا کہ آپ نے اتنی شرح کی ہے، کہیں آپ نے کہا کہ حضور نے مجھے مقرر کیا؟ اپنے اوصاف بیان کیے ہیں، اپنے علم کا تذکرہ کیا، حضور کے ساتھ قرابت کا کیا. تو مفتی صاحب کہنے لگے انہوں نے اس لیے نص کو بیان کیا کہ انہوں نے کیا ماننا، یہ مانے گی حضور. میں نے کہا چھوٹے جو حق تھے کہ میں قریبی ہوں، میں بہادر ہوں، میں وہ بیان کرتے رہے. جو اصل تھا معاملہ کہ حضور مجھے کر گئے، مانے نہیں تو وہ جاتے جہنم میں، پیش تو کر. اس لیے نہج البلاغہ میں اگر شاہ صاحب آپ کو کہیں ملے نا کہ امیر المومنین نے اپنا یہ حق بتایا ہو کہ مجھے حضور نے مقرر کیا تھا، تو بڑی خوشی سے آپ اگلی نشست میں وہ بیان کر دیں، دیکھیں گے. اچھا، اس کے علاوہ اس نے پوچھا، آپ نے ایک لیکچر میں دیا تھا، کافی کا حوالہ دیا تھا نا اس کے کلپ پہ، تو اس میں اس نے پوچھا کہ یہ کافی یہ کس چیپٹر میں ہے کہ
کافی کا حوالہ جنازے کے بارے میں ہوگا نا، کہ بتایا ایک آدمی نے آ کر حضرت علی کو کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ابو بکر کے پیچھے نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں حضور کی. جی یہی حوالہ تھا. جی یہی حوالہ تھا. تو یہ کس وہ چیپٹر میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کی سند وہی ہے جو ہے نا رسول اللہ کا مورد. ابواب التاریخ شروع ہوتے ہیں نا، جو حصہ نا اصول الکافی، اس میں پھر ایک باب آتا ہے ابواب التاریخ. جب کتاب الحجہ ختم ہوتی نا اماموں کے بارے میں کہ 12 امام ہیں، ان کی شان بہت چیپٹر ہیں، اس میں پھر ایک باب شروع ہوتے ہیں ابواب التاریخ. حضور کے ہیں، پھر حضرت فاطمہ کے ہیں، بعد میں 12 اماموں کے، ان کی پیدائش ہیں، ان کی وفات، سب اس میں مولد النبی نکالنا کہ حضور کی پیدائش جو ہے اس میں سب واقعات آ گئے. یہ جنازے کا سند کیا صحیح ہے یا کیا اس کی سند اس کی ضرورتی حسن ہی قرار دیا، حسن قرار دی، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا میں سند دیکھوں گا اس کی. نہیں سند دیکھیں، اور اس نے حسن قرار دیا جو سوائے لعنت کے ذکر ہی نہیں کرتا صحابہ. علامہ مجلسی نے لکھا ہی. وہ کافی میں دیکھا ہے تو اس میں یعنی کہ وہ حدیث شریف یہی تھی نا کہ لوگ باہر حضرت علی سے کہا گیا لوگ باہر جمع ہو رہے ہیں اور وہ جنازہ پڑھنے لگے ہیں، تو اس کے بعد اس میں لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ حضرت ابو بکر امامت کرا رہے ہیں. نہیں، ابو بکر نام نہیں لکھا، اور اس روایت میں یہ الفاظ میں نے پھر جا کر دیکھی نا کہ لوگ جمع ہو گئے اور وہ ایک شخص کو امام بنا کر اس کے پیچھے نماز پڑھنے لگے. اب اس کا جو شرح کیا میرا ترکور میں مجلسی نے، اس میں وہ کہتا اور بات بھی ٹھیک ہے کہ وہ ابو بکر ہی ہے اور کس نے کرنی. یہ میرا ترکور جو ہے نا شرح اس کی، اس میں پھر کہ وہ ایک آدمی کو امام بنا کر نماز پڑھنے لگے، مطلب میں اتنا ہی ہے. بالکل. مگر وہ آدمی کون ہے؟ وہ شرح میں بتایا کہ وہ ابو بکری ہیں، اور ساری امت جانتی کہ 2 ہی آدمی، یا حضرت علی ہیں یا ادھر علی ابو بکر، اور تو تھا ہی کوئی نہیں. اچھا ٹھیک. اور ایک اور روایت بافاظ لکھی بڑی عجیب، کیسے دشمن اند ہے کہ یہ امامت نہ کہیں کرا لے، لوگ نماز نہ پڑھ لیں اور سرد نہ بنا لے، جس طرح حضور کے زمانے میں نماز پڑھانے کو انہوں نے سرد بنا لیا، اسی طرح یہ نہ بنا. حضرت علی نے کیا کہ خود اور خاندان کے 8-10 بندے لے کر نا اندر خاموشی سے جنازہ پڑھ لیا، اور لوگوں کو باہر آ کر کہا جنازے کی ضرورت نہیں، حضور امام ہی آپ بس دعا کریں. یہ ان کی امامت کو ختم کرنے کے لیے کہ کہیں ابو بکر جماعت نہ کرا رہے، یہ چراکی کی، یہ بھی روایت وہاں پڑے کافی. عجیب و غریب مذہب. صحیح نہیں ہے نا، یہ نہیں صحیح، بالکل پہلی صحیح ہے. اچھا ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ اور کیا دلائل ہیں اس کے جنازے کے کہ حضرت ابو بکر شامل تھے؟ حضرت ابو بکر تو شامل تھے. جتنی روایتیں ہیں کہ پھر جب اختلاف ہوا کہ حضور کو کہاں دفن کریں، تو ہمارے تو دفتر بھرے ہوئے ساری کتابیں کہ بعض کسی نے کہا مسجد میں دفن کریں، کوئی کہتا لبخی میں، کوئی کہتا مکہ لے جائیں، کوئی مسجد اقصیٰ. تو حضرت ابو بکر نے یہ فیصلہ کن بات کی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ نبی جہاں دفن ہونا چاہتا وہیں اس کی جان قبض ہوتی ہے، اس لیے کہیں نہیں لے جانا، یہی دفن کرنا. ان کے کہنے پر، یہ حدیث سنانے پر تو فیصلہ ہوا. پھر یہ آپ کی حجرہ میں قبر کھودی گی. علامہ صاحب بات یہ ہے نا، آپ دیکھیں نا کہ جو مشہور اس وقت صحابی تھے، حضرت سلمان فارسی، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت بلال، حضرت عمار بن یاسر، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت مقداد اور حضرت شعیب، حضرت علی علیہ السلام، یہ جو ہے نا اس میٹنگ میں شامل نہیں تھے جس وقت یہ شکیفہ جو ہے نا، وہ شکیفہ میں یہ جو میٹنگ ہوئی تھی خلافت کی. تو پھر حضرت علی علیہ السلام نے جو ان کی بیعت وغیرہ نہیں کی تھی، یہاں تک کہ آپ کی دو تین میں نے سیڑھیاں سنی ہیں جس میں آپ نے کہا ہے کہ جی عمر جو ہے وہ آگ لے کے آپ کی بیٹی کے دروازے پر آئے تھے اور وہ دروازے کو دھکا دیا تھا، ان کا بازو ٹوٹ گیا تھا، بچہ شہید ہو گیا تھا. آخر یہ سارا چکر پھر کیوں ہوا؟ یہ شاہ صاحب آپ نے اچھا کیا، میری بات کو دنیا میں بہت شیعہ حضرات نے بگاڑا، سنی، میرے خلاف فتویٰ آپ تیار کر رہے ہیں. حالانکہ میں نے جب یہ بات بیان کی اس کا سیاق اور تھا، میں نے یہ نہیں کہا تھا کیسا ہوا، نہ میں اس کا قائل ہوں. اگر ہوا ہوتا سلیم بن قیس جس کا میں دیکھا اس کی جھوٹی کتاب کے علاوہ یہ باتیں ہوتی تو میں حضرت عمر کو حضرت عمر کیوں کہتا؟ میں آپ سے پہلے بڑھ کر اس کو برا بلا کہتا. یہ سارے قصے کہ دروازہ توڑا گیا، آگ لگائی گئی پیٹ پر، یہ جعلی لوگوں کی روایتیں، شیعوں کی بھی میں نے دیکھ لی، ان کے بھی کوئی اس کے معتبر راوی نہیں، بنائی ہوئی بات ہے، ایسا کوئی قصہ نہیں ہوا. اور جو میٹنگ کی آپ بات کریں، میٹنگ تو کسی نے بلائی نہیں. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی کٹ کیا ہوتا خلافت کے لیے تو ضرور ان کو بھی بلاتے. ہنگامی حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ لوگ سارے حضور کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے. اب وہاں ثقیفہ بنی ساعدہ میں انصار جمع تھے، کوئی وہ بھی سازش نہیں تھی. وہ سردار سے حضرت صاحب مدینے والے اکٹھے تھے کہ حضور کا انتقال ہوگا، صدمے سے بیٹھے تھے.
وہاں یہ بات چھڑ گئی اور یہ چھڑنی فطری تھی کہ حضور کے بعد اب کیا انتظام ہوگا، اور شاید کوئی منافق بھی گھس گیا ہو کہ خانہ جنگی کرا دیں. وہاں بات چل گئی کہ مدینے والوں سے زیادہ حق کس کا ہے، ان کا شاعر ہے، انہوں نے حضور کا ساتھ، باتیں بھی ٹھیک تھی. سعد بن عبادہ سے زیادہ قابل کون ہے، اس کے حق میں ہوگا. حضرت ابوبکر عمر نے کوئی میٹنگ نہیں بڑھائی. انہیں تو خبر ملی کہ وہاں یہ اکٹھ ہے. انہوں نے پہلے کہا بھی یہ شاہ صاحب روایتیں دیکھ لیں کہ یا کام کر یار، ہم حضور کے کفن دفن میں مشغول ہیں، کیا تو آوازیں دیتا. اس نے کہا نکل آؤ، کفن دفن سے پہلے خانہ جنگی ہو جائے گی. جب گئے تو گرما گرمی تھی. وہ لوگ کہہ رہے تھے اگر ہماری خلافت نہ مانے شہر سے نکالو، انہیں جنگ برپا ہو جائے گی. بڑی مشکل سے قابو پایا. اور حضرت عمر خود کہتے ہیں کہ جو ابو بکر کی بیعت کی طرح بیعت کرے کہ مشورہ نہ مسلمان، اس کی گردن اڑا دو. وہ ہم حضرت عمر کہتے ہیں حالات ایسے بن گئے کہ اگر ہم وہاں طے کر کے نہ اٹھتے جنگ برپا ہوگی. وہ انصار اپنے جگہ جم گئے تھے. وہ آپ ساری تقریر پڑھیں، اس کو ماحول میں دیکھیں، پتہ چلے گا کہ وہاں آگ لگ گئی تھی. یہ بیچارے کیا کرتے، میٹنگ نہیں بلائی، کوئی انہوں نے اکٹھ نہیں کیا، یہ تو وہاں اطلاع ملنے پر پہنچے. مولانا صاحب پہلا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں دونوں جگہ لکھا ہے کہ امام علی نے 6 مہینے تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی تھی، لیکن جب بیعت دینے لگے تو آپ نے ابوبکر کو پیغام بھیجا کہ آؤ میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، لیکن ساتھ ہی حضرت عمر کے بارے میں پسند نہ فرمایا کہ وہ بھی وہاں پر آئیں. آخر اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت علی نے ایک اہم موقع پر حضرت عمر کو بلانے سے روک دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. کچھ تعطل کے بعد الحمدللہ دوبارہ یہ پروگرام شروع ہو رہا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے رہیں. اللہ ہمیں حق کہنے کی توفیق دے اور ہمارے اور آپ کے سینوں میں اللہ تعالی حق کے لیے جگہ پیدا کرے اور امت کی وحدت کا سامان کرے. تو یہ پہلا سوال جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بارے میں کتابوں میں بے شک ایسا بھی ہے کہ اسی دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت کر لی تھی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، مگر میں ایسی باتیں جو زیادہ مستند نہیں ہیں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں جو بیان ہے وہی ٹھیک ہے کہ 6 ماہ تک انہوں نے بیعت نہیں کی، بعد میں بیعت کی. تو اس میں بھی یہ بات کہی کہ تنہا آپ آئیں. یہ نہیں کہا تھا کہ حضرت عمر نہ آئے، یہ راوی نے اپنی طرف سے ہی نا وضاحت کی ہے کہ حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا. ان کے الفاظ میں صرف یہی تھا کہ آپ تنہا آئیں. یہ جو نا راوی وکیل وغیرہ ان کا اپنا اضافہ ہے کہ کراہیت محضر عمر، حضرت عمر کے آنے کو ناپسند کیا. تو چلو باقی علماء نے یہ بات بیان کر دی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں نہ انہوں نے اس موقع پر پسند کیا. طبیعتیں مختلف ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی طبیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے فرمان کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی طرح کی نرم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام کی طرح سے ان کی طبیعت میں صلابت اور سختی تھی. اسی وجہ سے استعفیٰ کے موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر تیار کی تھی انصار کے سامنے کرنے کے لیے، مگر اگر وہ تقریر کر دیتے تو سارا کام خراب ہو جاتا. انہوں نے جذباتی اور جوشیلی باتیں کہنی تھی، آگ بڑکوف تھی. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بالکل روک دیا اور آپ ایسی باتیں کی جس سے انصار جو ہے نا بالکل ٹھنڈے ہو گئے. ان کی خدمات کا اعتراف کیا، ان کی فضیلت کو مانا کہ ہر لحاظ سے تم خلافت کیا لو، مگر عرب میں ابھی تک قبائلی نظام ہے، قریش کے علاوہ دوسروں کی خلافت لوگ قبول نہیں کریں گے. اس بات کو انصار نے قبول کیا. بڑی ٹھوس بات تھی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنا خطبہ سناتے تو کام خراب ہوتا. انہوں نے کہا میں نے جو کچھ سوچ رہا میں نے بعد میں سوچا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی باتیں ٹھیک. یہی وجہ تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ 6 ماہ ہم ناراض رہے ہیں، اب کچھ ہمارے دل مائل ہوئے ہیں کہ چلو ہم مسلمانوں کا ساتھ دیں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر آئے نا تو ان کی طبیعت میں وہی سختی اور جذباتیت ہے. اگر انہوں نے پھر کچھ تیش کی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر ہمارے دل جانا ان میں انقباض پیدا ہو جائے اور ہم پھر سے اپنے ارادے سے ہٹ جائیں. اس لیے انہوں نے یہ بات کہی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وہ کوئی نہیں ناراض تھے، ساری عمر ان کا ساتھ دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو کہا کہ آپ تنہا نہ جائیں، وہ بھی یہ بات نہیں تھی قتل کر دیں. یہ کہ حضرت ابو بکر نرم، انہوں نے اگر زیادہ باتیں کی نا کہ حضور کے ہم وارث سے آپ کے رشتہ دار سے ہمیں نظر انداز کیا گیا، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا بھی کہ ہمیں کوئی حسد نہیں آپ سے، نہ ہم خلافت کے کوئی حریص ہیں، مگر حضور کا خاندان ہونے کی وجہ سے ہمارا اتنا تو مقام تھا نا کہ مشورے میں ہمیں شریک کیا جاتا. آپ لوگوں نے ہمارے مشورے کے بغیر یہ حکومت سنبھالی. تو ان کی باتوں سے پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی روتے رہے. تو اب حضرت عمر اس بات سے ڈر گئے
کہ کہیں ویسی باتیں نہ زیادہ کریں کہ حضرت ابوبکر کوئی اور ہی فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں، نرم طبیعت آدمی ہے، اس لیے انہوں نے کہا کہ تنہا نہ جائیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا نہیں، ان سے کوئی ایسا اندیشہ نہیں، نہ وہ میری توہین کریں گے، نہ کوئی زیادہ ناجائز مطالبہ کریں گے۔ بات اتنی حضرت عمر کی سختی کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ بات یار طے ہونے لگی ہے، اگر پھر آ گئے اور جوشیلی باتیں کی تو پتہ نہیں پھر معاملہ بگڑ جائے۔ یہ سارا فتح الباری، نووی، ابی، جتنے شارحین ہیں انہوں نے کھول کر یہ سب کچھ بیان کر دیا۔ باقی جو بیعت نہ کرنا نا ساری امت کے لیے ضروری ہے کہ اتنا ہر آدمی بیعت کرے، صرف اتنا ہے کہ خلاف نہ کرے اور بغاوت نہ کرے۔ اس لیے اگر کوئی شخص بیعت نہیں بھی کرتا مگر وہ حکومت کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھاتا اور نہ کوئی اختلاف کا اظہار کرتا، بسم اللہ، اس کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکتا۔ جزاک اللہ۔